مہمان کے لیے پہلے دن 3 روٹیاں، دوسرے دن 2 روٹیاں اور تیسرے دن 1 روٹی۔ آخر وجہ کیا تھی؟ تو چلے جانتے ہیں اس ویڈیوز میں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں، حلال کھانے کی برکت۔ ایک اللہ کے ولی تھے، بڑے نیک تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ حج کا ارادہ کیا، اور اس زمانے میں جس زمانے میں حج پیدل یا اونٹ یا گھوڑوں پر کیا جاتا تھا، اب یہ نیک اللہ والے پیدل سفر پر نکلے۔ یہ وہ وقت تھا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، دوسرے گاؤں سے تیسرے گاؤں، یعنی کہ حج کے لیے بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا تھا۔ اس لیے حاجی جب حج کر کے واپس آتا تھا تو بالکل ولی بن جاتا تھا۔ آج تو کوئی اثر نہیں دکھتا، اس لیے کہ حج بہت آسان ہو گیا۔ یہاں صبح ناشتہ کیا، دوپہر کو جدہ پہنچ گئی۔ بہرحال یہ اللہ والے، یہ نیک شخص حج کرنے کے لیے سفر پر نکلے، پیدل چل رہے ہیں، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، دوسرے گاؤں سے تیسرے گاؤں۔ ایک رات سفر کرتے ہوئے ایک گاؤں میں پہنچے۔ ایک شخص نے ان کو دیکھا کہ مسافر ہے، تو کہا کیا مسافر ہے؟ کہا ہاں مسافر ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ آج آپ کی مہمان نوازی میں کروں گا، یعنی کہ میں اپنے گھر سے آپ کے لیے کھانا لاؤں گا۔ اس کا ٹھیک ہے۔ تو وہ شخص گھر گیا اور گھر سے 3 روٹیاں لائی اور کہا کھا لو۔ تو اس مسافر نے کھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس پاکیزہ اور حلال کھانے کا یہ اثر ہوا کہ عبادت میں خوب دل لگا۔ کبھی یہ مسافر جو حج کو نکلے تھے، کبھی ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، تو کبھی نمازیں اور کبھی تلاوت میں۔ خوب حلاوت محسوس ہو رہی ہے عبادت کے اندر۔ اس کے بعد جب آرام کے لیے سوئے اور آنکھ لگی تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ زیارت ہونے کے بعد پھر اٹھے اور عبادت میں لگ گئے، پھر سوئے، پھر خواب میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی، پھر اٹھے اور ذکر میں لگ گئے۔ تھوڑی دیر بعد آنکھ لگ گئی تو پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ غرض پوری رات عجیب کیفیت کے ساتھ گزاری۔ جاگتے ہیں تو عبادت میں دل لگتا ہے، عبادت کا شوق ہوتا ہے۔ نیند آ جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ ایک رات میں کئی مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، بہت خوش ہوئے اور دل میں کہا کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا، اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ عبادت میں دل لگے اور رات بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو۔ اس کا دل بہت خوش ہے، تو اس نے سوچا کہ اس بستی اور اس میزبان کی کچھ خصوصیت معلوم ہوتی ہے، اور وہاں سے جلدی سفر کرنے کا دل نہ ہوا۔ یعنی کہ یہ مسافر اب اس کا دل ہی نہیں کر رہا ہے کہ میں آگے سفر کروں، کیونکہ عبادت کر رہا ہے، عبادت میں لذت محسوس ہو رہی ہے، عبادت میں بڑا مزہ آتا ہے، اور بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے۔ دوسری رات بھی وہی ٹھہر گئے۔ دوسری رات بھی اس شخص نے دیکھا کہ مسافر ہے، وہی صاحب آئے اور کہا آج بھی آپ کے لیے کھانا لاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو دوسرے دن وہ 2 روٹیاں لے کر آیا۔ خیر انہوں نے کھائی اور دوسری رات بھی وہی کیفیت ہوئی، یعنی عبادت میں لذت محسوس ہو رہی ہے اور بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے۔ پھر وہاں سے سفر کا دل نہ ہوا اور تیسری رات بھی ٹھہر گئے۔ تیسرے دن بھی وہی شخص آیا اور کہا میں آپ کے لیے کھانا لاؤں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تیسری رات وہ صرف ایک روٹی لے کر آیا اور ساتھ میں کہا کہ مہمانی 3 دن کی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ انہوں نے بھی کہا بے شک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور انہوں نے سفر کا ارادہ کر لیا۔ چلتے چلتے انہوں نے اپنے میزبان کا شکریہ ادا کیا اور ایک بات کہی کہ آپ کے کھانے میں یہ برکتیں اور انوار تھے، اور میری یہ حالت تھی، اس لیے میں نے یہاں سے سفر نہیں کیا۔ میرا دل یہاں اس قدر لگا کہ طبیعت سفر کی طرف مائل نہ ہوئی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے، آپ کو اور زیادہ برکتوں سے نوازے۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہ آئی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا پہلے دن تم نے 3 روٹیاں لائی اور دوسرے دن 2 اور تیسرے دن 1 روٹی لائی، اور آپ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اب مجھ سے آپ کی مہمانی نہیں ہوگی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟
تو اس شخص نے کہا بھائی میں مزدور ہوں، مزدوری کرتا ہوں، لکڑیاں کاٹ کر لاتا ہوں، جتنے پیسے آتے ہیں اس سے 3 روٹیاں بنتی ہیں۔ ہم گھر میں 3 افراد ہیں، ہر ایک کے حصے میں ایک روٹی آتی ہے۔ پہلے دن ہم تینوں فاقے سے رہے اور تمہاری مہمانی کی۔ دوسرے دن بیٹے نے کہا ابا مجھ سے آج فاقہ برداشت نہیں ہو سکے گا، تو دوسرے دن میں نے اس کا حصہ اس کو دے دیا اور ہم دونوں میاں بیوی فاقے سے رہے۔ تیسرے دن بیوی نے کہا 2 دن فاقہ کیا، اب برداشت نہیں ہوتا، تو تیسرے دن اس کا حصہ اس کو دے دیا اور میں تیسرے دن بھی فاقے سے رہا اور 1 روٹی آپ کو لا کر دی، اور اب تو میرے اندر بھی فاقے کی طاقت نہیں ہے کہ اب مجھ سے آپ کی مہمانی ہو سکے، اس لیے آپ سے مجبوروں نے یہ کہا۔ تو شخص نے شکریہ ادا کیا اور نکل گئی۔ اس لیے رزق حلال کماؤ، رزق حلال خود بھی کھاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی کھلاؤ اور مہمانوں کو بھی کھلاؤ۔